فرما دیا تاکہ ان کو بھی کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا۔ کہتے ہیں نا وہ تو کھے ہی پا دیتی ہے۔ سارا کچھ برباد کر دیا ہے، تم کسی قابل ہو ہی نہیں، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تم نے، تم تو تباہ ہو گئے ہو، برباد ہو گئے ہو، کچھ نہیں بچا تمہارا۔ وہ بندہ برباد ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک نہیں کیا اور اللہ کے پاک دین پر عمل نہیں کیا، اس کا کچھ نہیں بچا۔ وہ سمجھتا ہے کہ بڑی چمک دمک ہے، بہت کچھ ہے، اس پر شیطان مسلط ہے، اب اس کو وہ موقع ہی نہیں دے رہا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن 4 سوالوں کا جواب دیے بغیر بندے کے قدم ہی نہیں ہلیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا وقت کا، کہ جو تمہاری زندگی تھی، جتنا تمہارا یہ ٹینیور تھا، جو تمہاری ایج کی لمٹ تھی، اس کا کیا کیا ہے تم نے؟ جانوروں کی طرح بسر کیا ہے انسانوں کی طرح؟ انسانوں کی طرح بسر کیا ہے تو وہ رب کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق کردار ہے تو شاندار ہے، اگر قرآن و سنت سے ہٹ گیا تو پھر جانوروں کی طرح ہے۔ بلکہ اللہ اتنا غصہ کرتے ہیں اس چیز پر، جانور بھی نہیں مانتے ان کو، کہتے ہیں بل ہم اضل اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ پہلے کہا جانوروں کی طرح، کہا نہیں، جانوروں سے بدتر۔ وہ جانور جو ہے نا، اس کو چند دن بندہ کھلا پلا دے، کتے کو لینے، جس کا نام کوئی بندہ کسی کو کہہ دو کتے، تو لڑائی ہو جاتی ہے، تھپڑ مارتا ہے، گولی مارتا ہے آگے سے، تیری جرت کیسی تو نے کتا کہا۔ لیکن اس کتے کی کیفیت کیا ہے کہ چند دن اس کو چند لقمے دے دیں، وہ آپ کے پیچھے پیچھے دم مارتا پھرتا ہے، آپ کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ کتوں کو کیا کچھ دنیا والوں نے سکھایا۔ ہم صبح صبح ایکسرسائز کے لیے جاتے تھے ایک پارک میں، تو وہاں پر ایک لڑکا آتا تھا، تو وہ بال کو پھینکتا تھا دور جھاڑیوں میں، جہاں سے عمومی طور پہ انسانوں کو نظر نہیں آتا تھا کہ کہاں پہ جا کے یہ گم ہو رہی ہے، اور وہ کتا جا کے اس کو ٹریس کر کے اٹھا کے لے آتا تھا، اور اچھالنا اس نے، نیچے سے منہ کھولنا اور اس کو پکڑ لینا، کبھی ہاتھوں سے، اپنے پنجوں سے، ایسی ایسی ٹیکنیکس۔ اور یہ آپ بارڈر پہ چلے جائیں تو وہ کتے بعض جگہ پہ ان فوجیوں سے زیادہ کام کر جاتے ہیں، کہ کہاں پر کوئی مائن لگا گیا ہے، کہاں پر کوئی اور معاملہ ہے۔ کتنی آپ نے کہانیاں علاقے میں سنی ہوں گی جو پرانی حویلیوں میں یہ باندھے جاتے تھے کہ چور آئے اور کتے نے یہ کر دیا اور اپنے مال ڈنگر کی جناب حفاظت کر لی۔ کیوں جی؟ یہ بابے جو ہے نا ان کاموں سے واقف ہیں، انہوں نے سارا کچھ دیکھا ہوا ہے۔ اور تو اور، یا جس کو کہتے ہو چل گدے، کھوتا نہ ہوئے تھے، ایسے کہتے ہیں نا، کیا ہے حقارت ہے۔ اس گدے کو آپ ایک ٹریک دے دیں، اس کو کسی کولو پہ لگا دیں، کسی اور چیز پہ لگا دیں، کہیں اس کو جناب منڈی کا روٹ دے دیں ڈیلی، وہاں پر جا کے چھوڑ دیں، خود بخود واپس آ جائے گا۔ جو کام جس جانور کے لگایا جاتا ہے، بیل ہے کولو کا، اس کو آپ دیکھ لیں، وہ کھیتی باڑی کا ہے تو وہاں پر جس جانور کو جہاں پر آپ نے لگا دیا، جیسے ایک جمعہ میں نے کہا تھا کہ گھوڑے اللہ نے پیدا کیے تھے بھاگنے دوڑنے کے لیے، تاکہ ان پر سواری کر کے فتوحات حاصل کی جائیں، ان پر گھڑ سواری کی جائے، نیزہ بازی کی جائے، شمشیر زنی کی جائے، دشمن کے مقابل میں کھڑا ہوا جائے۔ لیکن ان انسانوں نے ان گھوڑوں کو ناچنے پہ لگا دیا، اب وہ ناچتے ہیں۔ تو وہ جانور یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو اس انسان کو اللہ نے صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، صرف ایک کام، اور ہے ہی کوئی نہیں، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اچھا، عبادت سے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بال بڑھا لیں اور جناب منکے اور جناب گھنگرو اور جو یہ سسٹم آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ پہن لیں اور تار کے دنیا ہو جائیں، یا کوئی بڑا تیر مارے گا تو وہ کہے گا کہ کہیں پر قبرستان میں جا کے بیٹھ جائیں، کوئی کسی قبر کا مجاور بن کے بیٹھ جائے،
یا اور نہیں تو کوئی مسجد میں آ کے بڑی پکی نمازیں پڑھے، لیکن جب سے بات کرے تو کاٹنے پہ آئے، بد اخلاق، بد خلق، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، بولنا پڑے تو جھوٹ بول دے، غلط گواہی دے دے، حق غصب کر جائے۔ عبادت فقط یہ نہیں ہے جس کو ہم نے سمجھا، عبادت ہر کام کا نام ہے، ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کو سکون ملتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہے، وہ عبادت ہی عبادت ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ اس کیفیت میں آ جاتا ہے، ان نومہ و نبھہ اجر کلو، پھر اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے۔ سویا ہے، حلال کھایا ہوا ہے، حلال پہنا ہوا ہے، حلال کی جگہ پہ ہے، نیت اچھی ہے، دن اچھا گزرا ہے، کام اچھا کیا ہے، آنے والے کل کی نیت بھی ٹھیک ہے کہ صبح نماز پڑھوں گا، پھر یہ کام کروں گا جس سے میرا بھی فائدہ ہے، میرے والدین کا بھی فائدہ ہے، میری اولاد کا فائدہ ہے، بھائیوں بہنوں کا فائدہ ہے، جو میرے اوپر فرائض ہیں، اچھی نیت کر کے سو گیا ہے تو اس کو سونے کا بھی اجر ہے۔ اور جو برا آدمی ہے اس کا ہر کام پھر برائی میں۔ اب ان دنوں کے اندر ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی توجہ کریں کہ جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، اللہ نے نہیں ہلنے دینا جب تک جواب نہیں لے لینا۔ بتا زندگی کا کیا کیا، کیسے بسر کی، وقت تھا نا تیرے پاس۔ کمال یہ ہے کہ اکثر بندوں سے آپ ملیں گے نا تو کہ یار کام کوئی نہیں ہے، بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ اچھا تھوڑی دیر بعد اس سے ملے نا کہ یار یہ مسجد کے اندر نا تھوڑا سا کام ہونے والا ہے، ہم کھانا پکاتے ہیں تو پہلے 2-3 مہینے تو بڑا اچھا نظام رہا ہے، تو بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، تو آؤ مل کے 2-4 بندوں سے ملے، کچھ اپنا حصہ دے سکتے ہو وہ دو، 2-4 اور سے ملاقاتیں کروا دو تاکہ یہ نظام یار وقت نہیں ہے۔ جب کام کا پوچھا تو کام نہیں ہے، جب وقت کا پوچھا وقت نہیں۔ بھی کر کیا رہے ہو پھر؟ کام جو نہیں ہے تو پھر وقت تو ہونا چاہیے نا، اب وقت بھی نہیں ہے، یہ ہے بربادی۔ اسلام نے یہ نظام دیا ہے کہ جس کے پاس وقت ہے وہ وقت دے دے، جس کے پاس مال ہے وہ مال دے دے، جس کے پاس صلاحیت ہے وہ صلاحیت دے دے، اور کچھ نہیں کر سکتا بیچارہ معذور پڑا ہوا ہے، دعا کر لے۔ اچھا دعا کرنے کے بھی قابل نہیں ہے، اس کا جو پہلا کردار تھا اس کے مطابق اس کو اجر ملتا رہے گا۔ اور ایک افسوسناک بات آپ کو بتاؤں جو ہمارے لیے توجہ کا بھی بہت بڑا معاملہ ہے، ادھر یہ جو کیمرہ وغیرہ سیٹ کرنے والا بھائی ہے عبداللہ بھٹی، اکثر لوگ جانتے ہیں نا، یہ سیٹنگ کرتا تھا، پچھلے جمعے بھی ادھر ہی تھا وہ۔ اس کے بعد اس کو بخار ہوا ہے، اور بخار کے بعد کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ نفسیاتی طور سے بیچارہ جو ہے نا ان بیلنس ہو گیا ہے، اور شدید، تھوڑا نہیں، اس وقت بھی ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، سروسز میں۔ تو وہاں پر وہ پڑا ہوا ہے، یقیناً ہم اس پر تو مطمئن ہیں کہ جو اس کی نیکیوں کا تسلسل ہے انشاءاللہ اس کو ملتا رہے گا۔ آج وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ اس کو اجر دے گا جمعے کا بھی اور خطبے کا بھی، لیکن یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں۔ تو ہمارا فرض ہے یہ کہ ہم اپنے اس بھائی کے لیے اور تمام اپنے بیماروں کے لیے دعا کا اہتمام کریں کہ یا اللہ ہمارے ان بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ان کے حال پہ رحم فرما، اور ان کے علاج معالجے کے اندر جو بھائی جو معاونت کر سکتا ہے، کوئی وقت دے سکتا ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر وہاں پر واقف ہے، کوئی میڈیسن پرووائڈ کر سکتا ہے، جو کر سکتا ہے وہ بھی کریں۔ فقط دعا سے بات نہیں بنتی، دعا بھی ضروری ہے لیکن دوا بھی ضروری ہے، اس کے لیے دعا بھی کریں اور معاونت بھی کریں تاکہ اس سے اچھا علاج ملے، ادویات ملیں، اور جلد از جلد وہ اپنے آپ کو ریکور کرے اور ادھر واپس اپنی اصل جگہ پہ آئے۔ یہی کیفیت باقی مریضوں کی ہونی چاہیے، ان کے لیے ہمیں کرنا چاہیے۔ تو پہلا سوال ہوگا زندگی کا، وقت کا، اور دوسرا سوال ہوگا مال کا کہ کمایا کیسے ہے، لگایا کیسے ہے۔
اور تیسرا سوال ہوگا، تیسرا سوال کہ تمہارا یہ جو جسم ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس جسم کا استعمال کیسے کیا ہے؟ ہاتھوں سے، آنکھوں سے، دل و دماغ سے کیا کچھ کیا ہے؟ اسلام کا فائدہ کیا کہ نقصان کیا ہے؟ اب یہ ایک ایک چیز پہ ہم نا اپنے تمام تر اعضاء، پاؤں کے ناخن سے شروع ہو جائیں، سر کے بالوں تک، اس پورے گزشتہ سال کے اندر کیا کیا ہے ہم نے؟ دین کو کتنا فائدہ کیا، کتنا نقصان کیا؟ کتنے ایسے امور تھے جن کی وجہ سے باقی لوگ بھی دین کے قریب آئے، اور کیسے ایسے کام ہو گئے کہ جن کی وجہ سے لوگوں کو وہ تکلیف پہنچی؟ اب اگلا سال شروع ہونے والا، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب اس پورے سال کی پلاننگ کر لیں۔ جب یہ پلاننگ ہم کر لیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، 100% نہیں عمل ہو سکے گا، کوئی بات نہیں، مایوس نہیں ہونا، کوشش جاری رکھنی ہے۔ جب ہم کوشش جاری رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ یہ بندے کامیاب نہ ہوں، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ یہ بندے ان تمام آزمائشوں میں سے آگے بڑھیں اور کامیاب ہو کے میرے پاس آ جائیں۔ اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ گزشتہ سال سے ہم نے کیا سیکھا ہے اور آئندہ اس کی روشنی میں کیا کرنا ہے۔ اگر تو ہم نے رک کے اپنا محاسبہ کر لیا اور آئندہ اپنی اصلاح کے لیے اپنے سامنے کا ہدف طے کر لیا، انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر کوئی توجہ نہ کی، وہ جی ٹھیک ہے جی، بس چل رہا ہے، ہاں جی وقت کیسا گزر رہا ہے، بس گزر رہا ہے۔ جس کا وقت گزر رہا ہے وہ سمجھے میں برباد ہو رہا ہوں، اور جو اپنا وقت گزار رہا ہے مینجمنٹ کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، وہ بندہ کامیاب ہے۔ بس سادہ سی بات، پورے خطبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ وقت گزر رہا ہے یا آپ وقت گزار رہے ہیں؟ اگر تو وقت گزر رہا ہے تو بربادی ہے۔ اگر وقت آپ گزار رہے ہیں کہ میں فجر ٹائم بیدار ہوتا ہوں، ظہر تک یہ کرتا ہوں، ظہر سے عصر تک یہ کرتا ہوں، عصر سے مغرب تک یہ کرتا ہوں، مغرب سے عشاء تک یہ کرتا ہوں، عشاء سے فجر تک یہ میری روٹین ہے، اس انداز سے پورے ڈسپلن کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، ہفتے کے اندر اتنی نیکیاں میں کرتا ہوں، یہ کام میں نے رکھے ہیں، فلاں بے وگان ہیں، فلاں یتیم ہیں، فلاں مسکین ہیں، فلاں مریض ہے، فلاں ضرورت مند ہیں، ان کے لیے میں نے اتنا ٹائم رکھا ہے، مہینے میں یہ کام کرتا ہوں، کہیں پر یہ نیکی کا کام، کہیں پر یہ نیکی کا کام۔ اگر پوری ترتیب ہم نے لگائی ہوئی ہے کہ 3 مہینوں کے بعد یہ، 6 مہینوں کے بعد رمضان المبارک میں یہ سارا معاملہ ہمارا طے شدہ ہے اور اس کے اندر مزید بہتری کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کامیابی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو محترم بھائیو، جو وقت گزر گیا، جس کی عمر 60 سال ہے، 50 سال ہے، 40 سال ہے، جتنی بھی ہے، وہ یوں سمجھ لے کہ یہ میرے رب کا فضل ہو گیا کہ مجھے کم از کم یہ ایک توجہ ہو گئی کہ میں بقیہ اپنے دنوں کو بہتر گزار سکوں۔ بچے کبھی دیکھیں کہ قبرستانوں میں جاتے ہوں فوت ہوئے، کہ صرف بابے بوڑھے ہی جاتے ہیں؟ بچے بھی جاتے ہیں، نوجوان بھی جاتے ہیں، جوان بھی جاتے ہیں۔ ان کے والدین کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں، بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ بچہ یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا۔ وہ امیدیں ادھر ہی رہ جاتی ہیں، وقت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ موٹے تازے بچے جو ہے نا، سمجھتے ہیں بڑے صحت مند ہیں۔ کیوں بھئی ببلو؟ صحتیں سوتیں 1 سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں بھئی؟ آپ کو ہی پتہ ہے؟ ہاں، اس لیے کہ بھی توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ صحت جتنی مرضی ہو، جب اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے، ایک لمحہ لگتا ہے، بندے کہتے ہیں اوہ یار یہ تو بالکل ٹھیک جا رہا تھا، بس وہ رانگ سائیڈ سے آ گئی گاڑی اور کچل کے چلی گئی۔ غلطی بھی کوئی نہیں اس کی، صحت بھی ٹھیک تھی۔ کیوں جی ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے زندگی کی 1 سیکنڈ کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ جب بندہ یہ احساس کر لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے یہ لمحات آخری ہوں،
اسی حالت کے اندر میں اپنے رب کے سامنے اٹھایا جاؤں گا، انشاءاللہ پھر وہ کسی کا نہ نقصان کرے گا، نہ کسی کے نقصان پر خوش ہوگا، بلکہ وہ ہر بندے کے لیے خیر اور بھلائی کے لیے کوشش کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، نبی علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل سمجھے گا اور ان کے طریقے میں اپنی کامیابی سمجھے گا، اس کا ہر اٹھنے والا قدم کامیابی ہوگا، ہر جو بات سوچے گا وہ نیکی اور کامیابی ہوگی، جو وہ عمل کرے گا وہ نیکی اور کامیابی اور خیر ہوگی، بھلائی ہوگی، اس کا ہر عمل وہ نیکی ہوگا، وہ کامیابی ہوگا۔ اللہ ہمارا شمار بھی ان میں فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔